ایسی ہی ان کی یہ صفات بیان کی گئی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اب یہ صفات ہیں. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ بہت تواضع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں بسر کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ سے یوں دعا گو رہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، اس لیے کہ یہ اس کا عذاب جو ہے بہت بڑی تکلیف کی بات ہے، یہ بہت بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں کوئی اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ بخل سے بھی کام نہیں لیتے، اسراف سے بھی کام نہیں، بلکہ میانہ روی برتتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور وہ جان جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے قتل نہیں کرتے. ہاں قتل کرتے ہیں تو حق اور قانون کے ساتھ. یہ لوگ بدکاری نہیں کرتے. جو شخص بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے. یہ صفات ان لوگوں کی گنوائی گئی ہیں، اور پھر ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اعمال صالح اختیار کیے، اللہ تعالی رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں دوستی اور محبت ڈال دیتا ہے. اب ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ از خود پیار کرتے ہیں. لوگ دور دور سے ان کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ چند صفات ہیں مؤمنین کی. پھر اس کے ساتھ چند اور باتیں ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے ان کو محبت ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. حدیث میں بہت سی باتیں ایسی آئی ہیں جو کہ آپس کی محبت کا ذریعہ بن جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. جب تک ایمان نہیں تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اور جب آپس کی محبت نہیں تب تک ایمان بھی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا ایک تقاضا، ایمان کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ انسان کو انسان سے محبت ہو جائے. تمہارا اگر یہ نہیں ہوا ہے تو ذرا اپنے ایمان کی خیر منا لو، ایمان کو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو، اس لیے کہ کہیں فنی خرابی ہو گئی ہے. یہ جو تم ایمان سمجھے بیٹھے ہو وہ ایمان نہیں ہوگا. اگر آپس کی محبت نہیں ہے، آپس کا پیار نہیں ہے، تو ایمان میں کمزوری ہے، کہیں خرابی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ فدعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. آپس کی محبت، آپس کے پیار، آپس کے تعلقات میں مومنین کی مثال ایک جسم کی سی ہے جو چند اعضاء سے مرکب ہوتا ہے. پھر اگر ایک عضو کو تکلیف ہو جاتی ہے تب سارے جسم کے سارے اعضاء بے خوابی، تپ اور بے تابی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، پورے کا پورا جسم جو ہے وہ نڈھال ہونے لگتا ہے، وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. فرمایا کہ مومنین کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک ہاتھ ہے، ایک پاؤں ہے، ایک سر ہے، ایک آنکھ ہے، ایک ناک ہے، ایک کان ہے. یہ تمام
اعضاء و جوارح جو ہیں یہ تمام افراد ہیں ایک سوسائٹی کے، ان کا آپس میں ایسا ہی تعلق ہوتا ہے. اور یہ تعلق بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں یوں ڈال لی، یوں ہوتے ہیں آپس میں. عزیزان گرامی، امن سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپس میں پیار ہو، اور اس پیار کو بڑھانے کے لیے حضور نے اتنی محنت فرمائی ہے اور صحابہ کرام نے ایسی تعلیم و تربیت جاری فرمائی ہے کہ حضور کے نام پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے. یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائیں گے کدھر ہیں وہ لوگ جن کی باہمی محبت صرف میرے لیے تھی، میں آج ان کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں. ایسے ہی ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبادلین فیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان اشخاص کے لیے واجب اور ضروری ہو گئی ہے، یعنی میں نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ ان لوگوں سے پیار کروں. کن لوگوں سے؟ جن کی محبت میرے لیے ہے، آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے ہیں، جن کا آپس میں مل بیٹھنا میرے لیے ہے، جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ طریقہ ہے اور یہ تعلیم و تربیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح سے آپ نے صحابہ میں اور ایک انسان میں دوسرے انسان کے لیے محبت پیدا فرمائی. میں اس جملے پہ غور فرمائیں، فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین میں جو کوئی بھی ہے اس سے پیار کرو، اس پہ رحم کرو، محبت کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو آسمان پہ ہے وہ تم سے محبت کرے گا، تم پہ رحم کھائے گا. تو ایک محبت کی فضا وہ پیدا فرمائی گئی ہے. اور دیکھیے مسلم کی تعریف کیا فرمائی. مسلمان کی ڈیفینیشن پتہ نہیں ہمارے ذہن میں کیا ہوگی. مسلمان ہوا تو مسلمان ہی گھر پیدا ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی سب مسلمان محفوظ ہوں. اگر میری زبان سے، میری زبان کی شر سے آپ ڈر رہے ہیں تو بدلیں یہ شخص کیا کہہ دے. اگر میرے ہاتھ سے آپ ڈر رہے ہیں تو یہ شخص پتہ نہیں کیا نقصان پہنچا دے ہماری جان کو، پھر غنڈہ گردی کر دے، دہشت گردی کر دے. یہ شخص جس سے آپ ڈرتے ہیں کہ یہ شخص نقصان پہنچائے گا اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے، وہ کچھ بھی ہو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی. مومن کی تعریف دیکھیے، فرماتے المؤمن من امنہ الناس. مومن وہ ہے جس سے کہ عام لوگ امن میں ہوں، جو امن کا پیامی ہو، وہ مومن ہے. ہمیشہ چاند دیکھتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ تو اس چاند کو ہم پہ یوں نکال، اس کو یوں نکال کہ وہ امن اور ایمان کا باعث بن جائے. یہ سارے اوقات جو ہیں السلامت والاسلام، یہ مہینہ جو ہے یہ سلامتی کا اور اسلام کا مہینہ ہو. معلوم ہوا کہ ایمان کا نتیجہ امن ہے اور اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے. اور یہی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کو، سیاسی لیڈروں کو، قبیلے کے سرداروں کو، بہت سی باتوں میں ایک جملہ جو دو الفاظ پہ مشتمل ہے وہ یوں ہوا کرتا تھا اسلم تسلم. اسلام قبول کر لے تجھے سلامتی مل جائے گی، تجھے اندر کا سکون مل جائے گا،
امن حاصل ہو جائے گا. تیری شخصیت کے اندر، تیرے گھر کے اندر، تیرے ملک کے اندر، تیرے پورے ماحول کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوگی. تو دین سلامتی کا ذریعہ ہے، امن کا ذریعہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لانے والے ہیں. یہ ایک تعلیم و تربیت کا نظام تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جاری فرمایا، جس کے ذریعے سے ذہن بنے، ایک طبیعت بنی، ایک مزاج بنا، عقائد مرتب ہوئے، شخصیتیں مرتب ہوئی، اور ان میں محبت تھا، ان میں ایثار تھا. ان کی طبیعت یہ تھی کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود بیچارے تنگی میں ہیں، بھوک کے عالم میں ہیں، ضرورت کے عالم میں ہیں، لیکن اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اپنا لقمہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، اپنا لباس کسی اور کو دے دیتے ہیں. ایثار پیشہ لوگ. اور عزیزان گرامی، بد امنی تو اس وقت ہوتی ہے جب مجھے اپنی ضرورت یاد ہو، آپ کی ضرورت کا خیال نہ ہو، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کا حق مارنے کو نکل کھڑا ہوں، بس وہاں بد امنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ آپ کی ضرورت کا لحاظ ہو تو بد امنی کا کوئی سوال نہیں ہو. اس وقت کسی قسم کا کوئی خطرہ کسی شخص کو کسی شخص سے نہیں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ہی نظام مرتب فرمایا ہے جس میں ایک عدل اجتماعی ہو اور ایک باہمی محبت کی کیفیت ہو، لیکن وہ صرف واضح تلقین سے نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک نظام مرتب کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قانون بھی آتا ہے، اس کے لیے رسوم و رواج بھی آتے ہیں، اس کے لیے معاشرے کے اندر ایک اخلاقی دباؤ بھی آتا ہے. اس میں بہت سی باتیں آتی ہیں. میں صرف چند باتیں جو اس نظام کی بنیادیں ہیں میں صرف وہ عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے ایک اجتماعی عدل کا نظام بروئے کار آتا ہے اور پورے کا پورا معاشرہ نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے امن کا گہوارہ بن جاتی ہے. سب سے پہلی بات عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے حضور نے تعلیم و تربیت کا نظام، اس میں فرد کی تربیت نظام کے اندر آ کے آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو سنبھالا ہے، سب سے پہلے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. ایک وحدت، ایک اکائی، گھر کی اکائی، سب سے پہلے اس کو اہمیت دی ہے کہ یہ اکائی مضبوط ہونی چاہیے، یہ تعلق اٹوٹ ہو، دونوں ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ ہوں. دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں، اور اس لیے کہ تم ایک دوسرے میں سکون، امن، اطمینان حاصل کرو. خاوند اپنی بیوی اور بیوی اپنے خاوند میں سکون حاصل کرے، ایک دوسرے سے انہیں اطمینان ہو، امن حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے درمیان دوستی اور محبت کا رشتہ پیدا کر دیا ہے. ہم اس گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.